جناب محمد افضل ذاکری سے ملتمس ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اردو میں منقبت کے چند اشعار پیش کریں. کتنے بلندیوں پہ ایوان فاطمہ روح الامین صورت دربان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ کیسے کروں تمیز میں حسن اور حسین میں کیسے کروں تمیز میں حسن اور حسین میں ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے. میں ایک ایسے شاعر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اگرچہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خطابت کے میدان کے تنہا شہسوار بھی ہے اور شاعری کے میدان میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی شاعری پر لگائی ہوگی، لیکن جب خطابت کے میدان میں آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ گمان ہونے لگے گا کہ شاید ان کا کام صرف خطابت ہی ہے. میری مراد جناب سید سجاد اطہر، آپ ایک ہی وقت میں خطیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، مدرس بھی ہیں اور نثری ادب کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا نام. لے گلاب سو سے گلے زہرا لاجو بارک چیزر من دو غیر بم کن کھدے یمبو پناری ارتاق چکر سکانسس نبدن سو کھرینا ستود کھنا سلوات ازدر کھان للدن فو کھان بیوس یونسیو للتین چی چھر مچھر اندری میولی اندری آلے بائی تھد فجاق اندری میولی نویاں آلے بائی تھد فجاق کیا تھدن دکو اندری مولا رضائی تھد فجاق یا تھدن دکو اندری مولا رضائی تھد فجاق مصطفیٰ تھد فون چوخ سا چوخ رضا تھد کھینو یود تین مدینے فیو نجف نا کربلا تھد کھینو یود ستود کھبن سلواتنگن آلے ایبا تھد کھینو یود عرش نالو ہو قلم زود نانگی ما تھد کھینو یود
تنگو سیم بیو سابیا سے شاخصد دیریم باب المراد شیعوں ایغدیاں سا رضائی جکتو سو مولا جواد شیعوں ایغدیاں سا رضائی جکتو سو مولا جواد یا با جعفر دنیاد گما یریر گزگوے فقیر میول زلیخا چوخ بسوں تھوں سے یری روی منیر شسنا تھسلک سی یری یحیی ابن اقسم بیس اسیر تنسیانگی دنیا لا مامونی حکومت پو حقیر یانگی دشمن کن یری گمبینو پھب سے لے خجا یانگی شسید کل سا تمزر بل سب سے لے خجا یانگی شس کھن کل سا تمزر بل سب سد لے خجا یری لقب پینو خدائی چھما شزدیوں سانسیود یانا نزگاق سے دعا بیو بھی عطا سیخ سانسیود خش یری کرفوں اسنین کن کو سری کھابا سیود یانگ سیخ چپی تبیس گاما سی جیماتا سیود یا توسل لابورے شزدیوں مفصل گوینچیوت یری دعائی رو سکھا قبل اسمیونگی حل گوینچیوت یری دعائی رو سکھا قبل اسمیونگی حل گوینچیوت کارز سینہ سنگ یری سا نور ایمان چامی گو ادوں یری آئینہ انوار رحمان چامی گو چو یری ہمائے پایا یہ آیات قرآن چامی گو یانا تھکفی چھوسمن کن مسلمان چامی گو حضرت موسیٰ نچوخ یا لاسا علمی خنم زرید حضرت عیسیٰ نچوخ یانگی سی چھنبوی تم زرید حضرت عیسیٰ نچوخ یانگی سی چھنبوی تم زرید وحی تم کن چامی زر یا سا نبی بخچس انی یا سبزنگ چن چامی گو یا فاطمی بخچس انی باب حاجت چامی گو یا کاظمی بخچس انی چامی کیوں دنیا دکھاڑ گل یا علی بخچس انی کھغلکینو یا امام مجتبانا چوخ سچوخ گر بھی وقت پوسوں شہید کربلا نا چوخ سچوخ گر بھی وقت پوسوں شہید کربلا نا چوخ سچوخ مقطع کی زحمت سنی پوچھک سے اتہری یا چوخ خجونا نزگغید نت پا دوت چکوں آسیاری سکم پھی کھسونا نزگغید زہری کھاسوں فیاری خلم چینی پونا نزگغید جویلہ تھن چکو کازمینی یاری نونونا نزگغید یاری اس کے جاقین ینگ یاری زنگ لوگ پونگن چولے خجا تن گوید کھن کن کتی
تن گوے کھا تھن چوک لے خوجا تن گوید کھن کن کھوتی تن گوے کھا تھن چوک لے خوجا بر محمد و آل محمد صلوات. اس بزم کے مہمان خصوصی جناب حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر یعقوب وشوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور سامعین کے ساتھ محمد و آل محمد کی شان میں گفتگو فرمائیں. قرآن مجید مختلف صورتوں میں بیان کرتا ہے انسان کی زبان قاصر ہے اس نبی کی تعریف کرنے سے، اس لیے کہ خدا خود اس کی تعریف کرے تو بشر کے کیا مجال. لیکن شاعری چونکہ اس پیغمبر کی سیرت میں عجلت ہے، سرعت ہے، دقت ہے، نظم ہے، معاشرہ سازی ہے، فکر سازی ہے، انسانیت کو بام عروج تک لے جانے کے لیے یہ پیغمبر منشور لے کر آیا ہے. تو اس نبی کو سمجھیں گے منشور سے، تو پیغمبر کا منشور ہے قرآن مجید. قرآن مجید اترا ہے اس لیے تاکہ قرآن مجید کے ذریعے بشر کی تربیت ہو جائے، قرآن مجید کے ذریعے بشر کی ہدایت ہو جائے، قرآن مجید کے ذریعے بشر علم کی بلندیوں تک جائے. اس قرآن کے ذریعے انسان مجہولات کو معلومات بناتے جائے. اسی وجہ سے کہا قرآن آیا ہے تاکہ تمہیں سوچنے پر مجبور کرے. سوچ، اس پیغمبر کی سیرت سوچ ہے، لیکن آج ہم نے سیرت کو چھوڑ دیا. آج تعلیم، اس نبی جو تعلیم کا پروگرام، جو تعلیم کا منشور لے کر آیا، قرآن مجید کلام ہی نہیں کرتا، لیکن جب کلام کرتا ہے یا بسم اللہ سے کلام کرے، اس کے بعد دوسرا کلام اقرا ہے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے پڑھ، رسول کہہ رہے ہیں پڑھ. نہ قرآن کو قبول ہے جہالت، نہ رسول کو قبول ہے جہالت. جہالت موت ہے. تو میرے عزیزو، اس رسول کی سیرت کیا ہے؟ اجتماعی صورت، معاشرتی سیرت. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. فَبِمَا فوریت ہے، براہ راست ہے، مخصوص ہے، یعنی رحمت سے پہلے فَبِمَا لا کر قرآن یہ کہہ رہا ہے جو بھی ذات نبی سے متصل ہو جائے عنایت خدا فوری مل جائے، جو بھی ذات رسول سے مل جائے براہ راست خدا کی رحمتیں مل جائے. جو بھی ذات رسول سے متصل ہو جائے وہ عام نہیں رہتا، وہ خاص بن جاتا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، رحمت خدا کا یہ مجسمہ ہے. کہا اس رحمت کا کام کیا ہے؟ لِنْتَ لَهُمْ. یہ نرم دل ہے، نرم مزاج ہے. یعنی خدا یہاں پر معاشرتی تربیت کے کچھ اصول بیان کر رہا ہے. آج بھی ہم چاہتے ہیں نا معاشرہ ہمارے گرد گھومے، آج بھی ہم چاہتے ہیں نا معاشرے میں ہمارے نفوذ ہو، ہمارا کہنا مانے. ہم یہی چاہتے ہیں نا لوگوں پر ہماری حکومت ہو. حکومت کرنے کی تمنا تو ہر ایک رکھتا ہے، حکومت چلانے کا سلیقہ نہیں رکھتا. اسی لیے قرآن بتا رہا ہے کہ جو معاشرے کا رہبر ہوتا ہے، جو معاشرے کو چلانے والا ہوتا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے. قرآن نے کہا لِنْتَ لَهُمْ، تم نرم مزاج ہو، تیرے دل میں لوگوں کے لیے گنجائش موجود ہے.
ابھی کہہ رہے تھے نا ہمارے صاحب ذہن کو لامحدود ہونا چاہیے، فقط ذہن لامحدود نہ ہو، آپ کی فکر کو بھی لامحدود ہونا چاہیے، آپ کا کردار بھی لامحدود ہونا چاہیے، آپ کی صفتیں بھی لامحدود ہوں، آپ کی سیرتیں بھی لامحدود ہوں، تاکہ اس لامحدود سے آپ مل سکے۔ اسی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے گنجائش ہو۔ آج معاشرے کا درد یہی ہے، نعرے تو لگاتے ہیں لیکن دل میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذرا سی مصیبت آ جائے تو ساری گنجائش ختم ہو جائے معاشرے میں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو یہ سیرت ہے، بننا چاہتے ہو نا تو اپنے دل میں گنجائش پیدا کرو۔ آج ہمارے لیے مشکل یہی ہے، زبان تو چلتی ہے لیکن دل میں گنجائش نہیں ہے۔ اگر دل کے مطابق زبان چلے تو معاشرے میں کوئی خرابی ہی نہ رہ جائے، معاشرے میں کوئی دشمنی ہی نہ رہ جائے۔ اسی وجہ سے کہہ رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اگر کسی کا دل نرم ہے، اگر کوئی کسی کو قبول کرتا ہے تو یہ بزدلی کی علامت نہیں ہے، یہ رحمت کی علامت ہے۔ یہ ملا ہوا ہے، یہ خدا سے لے رہا ہے، تمہیں دے رہے ہے۔ اسی وجہ سے ایک شاعر نے، چونکہ آپ کو شعر سننے کا زیادہ شوق ہے، تو ایک شاعر نے کیا کہا؟ خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ ارے اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اگر دل میں گنجائش نہ ہو یہ سارے تمہارے دربار سے چلے جائیں گے۔ اگر دربار میں رہتے ہیں تو وجہ یہی ہے کہ تیرے دل میں گنجائش ہے، تیرے دربار میں گنجائش ہے۔ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ یہاں پر خداوند عالم پیغمبر کے دل کی صفت کو بیان کر رہا ہے، چونکہ دل سے ہی بات نکلتی ہے، دل ہی سمجھنے کا محل ہے۔ لا لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ سمجھنا دماغ کا کام نہیں ہے، دل کا کام ہے۔ اسی وجہ سے خدا پیغمبر کے دماغ کی قسم کھاتا ہے لیکن دل کی تعریف کرتا ہے کہ دیکھو پیغمبر کے دل میں گنجائش ہے۔ یہ قلب اگر پاکیزہ ہو تو کلام بھی پاکیزہ ہے، اگر قلب اگر پاکیزہ ہو تو نظر بھی پاکیزہ ہے، اگر دل پاکیزہ ہو تو کردار بھی پاکیزہ ہے۔ یہی وجہ ہے 40 سال تک کافروں کے درمیان میں رہا، نہ کردار میں عیب نظر آیا نہ گفتار میں عیب نظر آیا۔ میرے عزیزو، قرآنی ان مفاہیم سے جلدی مت گزرو۔ ہم تو ترجمے والے لوگ ہیں نا، قرآن ترجمہ نہیں ہے، قرآن علم کا سرچشمہ ہے۔ ترجمہ مجھ جیسے ان پڑھ کریں گے ترجمہ۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا قرآن کا ترجمہ کرنا لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ اس خوبصورت محفل سجانے والوں، تعاون کرنے والے اور یہاں پر رونق بننے والے پروردگار سب کو پیغمبر کی شفاعت نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی محفل اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، تو میں اس محفل کے صدر محترم
استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد علی توحیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا کلام اور ساتھ میں دعائیہ کلمات کے ساتھ اس بزم کا اختتام کریں. آپ نے علماء کی زبانی، دانشوروں کی زبانی، شاعروں کی زبانی، مداحوں کی زبانی مداحی ممدوح خدا سماعت فرمائی. ان سب نے محمد و آل محمد کی تعریفیں کی، لیکن میں چاہتا ہوں دو شعر محمد و آل محمد کی تعریف کرنے والوں کی تعریف میں کہوں، کیونکہ اگر ہم آل محمد کی تعریف کریں، خدا کی تعریف کریں، لیکن ان کے ذکر کو زندہ رکھنے والوں کی تعریف نہ کریں تو یہ بھی ایک قسم کی ناشکری ہے. آپ ایک صلوات پڑھیں. آپ نے ان شاعروں، ان خطیبوں کے کلام کو سنا، ان کی باتوں کو سنا تو زبان سے ان کے چشمے پھوٹتے ہیں، زبان سے ان کے چشمے پھوٹتے ہیں، کلام ان کے دلوں میں ٹوٹتے ہیں، کلام ان کے دلوں میں ٹوٹتے ہیں. صحاب، اطہر، زہیر، اشرف و دیگر، صحاب، اطہر، زہیر، اشرف و دیگر لٹیرے ہیں جو محفل لوٹتے ہیں. شکریہ. صحاب، اطہر، زہیر، اشرف و دیگر لٹیرے ہیں جو محفل لوٹتے ہیں. ایک پرانا کلام ہے اور محمد کا ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا. اس کلام کا موضوع کیا ہے؟ حضور کے حضور. جہاں میں ہے یہ ضیاء پاش، کس کا نور حضور. جہاں میں ہے یہ ضیاء پاش، کس کا نور حضور. بپا ہے عالم امکان میں کیا سرور حضور. بپا ہے عالم امکان میں کیا سرور حضور. جو اینک چاہیے تھی وہ پیچھے پڑا ہوا تھا. میں سر بزیر تھا، میں سر بزیر تھا جب زیر گنبد خضرا. میں سر بزیر تھا جب زیر گنبد خضرا، بہت ہی نیچے نظر آیا کوہ طور حضور. میں سر بزیر تھا جب زیر گنبد خضرا، بہت ہی نیچے نظر آیا کوہ طور. شعر عرض ہے. میں تیری آل کے جتنا قریب ہوتا گیا، میں تیری آل کے جتنا قریب ہوتا گیا، ہوا ہوں اتنا ہی ابلیسیوں سے دور. میں تیری آل کے جتنا قریب ہوتا گیا، ہوا ہوں اتنا ہی ابلیسیوں سے دور. ہمارے پاس ایک قرآن ہے، ایک زبور آل محمد ہے.
وہاں سے ہو جو یہاں گفتگو تو ہے وہ قرآن. وہاں سے ہو جو یہاں گفتگو تو ہے وہ قرآن. یہاں سے ہو جو وہاں تو بنے زبور حضور. تیری ذریح پہ اللہ آپ سب کو زیارت ذریح مصطفیٰ نصیب کرے. تیری ذریح پہ ملتا ہے جو ہمیں وہ قرار. تیری ذریح پہ ملتا ہے جو ہمیں وہ قرار. بقی دیکھ کے ہوتا ہے چور چور حضور. شکریہ. تیری ذریح پہ ملتا ہے جو ہمیں وہ قرار. بقی دیکھ کے ہوتا ہے چور چور حضور. پل صراط سے گزروں گا انشاءاللہ. آپ سب بھی گزریں گے انشاءاللہ. پل صراط سے گزروں گا یا علی کہہ کر. صراط سے گزروں گا یا علی کہہ کر. پل صراط سے گزروں گا یا علی کہہ کر. رہیں گے دوسرے کہتے ہوئے حضور حضور. پل صراط سے گزروں گا یا علی کہہ کر. رہیں گے دوسرے کہتے ہوئے حضور. یا علی زیر نغوصیو یطیاب زنبولتے. تیرے رضا کے حرم میں گماں گزرتا ہے. اللہ آپ سب کو حرم رضوی میں بھی پہنچائے. تیرے رضا کے حرم میں گماں گزرتا ہے کہ کر رہا ہوں میں خلد بریں کا ٹور. تیرے رضا کے حرم میں گماں گزرتا ہے کہ کر رہا ہوں میں خلد بریں کا ٹور حضور. سیانے کہتے ہیں سیانے کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال. سیانے کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال. کہاں میں اور کہاں مدحت حضور. کہاں میں اور کہاں مدحت حضور حضور. میرا وقار علی ہے میرا سکون حسنین. میرا وقار علی ہے میرا سکون حسنین. میرا سرور ہے زہرا میرا غرور حضور. میرا سرور ہے زہرا میرا غرور حضور. میں تیری آل کے جتنا قریب ہوتا گیا ہوا ہوں اتنا ہی ابلیسیوں سے دور دور. بر محمد آل محمد صلوات. آخر میں صرف ایک دعا کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور اس عظیم عمل کو ہمارے نامہ اعمال سے محو ہونے نہ دے.
خدا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، آخری محمد کا ظہور جلد فرما، اس کے اعوان و انصار میں ہم سب کو شامل فرما۔ آپ سب کو اس عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ صلوات۔ یا رسول